الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز اساتین علم و فضل، راجستھان کے مختلف اداروں، مختلف علاقوں اور شہر کی مختلف مساجد اور دینی درسگاہوں سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس مبارک اجتماع میں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور مستقبل کے لیے اللہ کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ میں نے جو حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ظاہری اعتبار سے تو اس حدیث پاک کا مصداق وہی ہے کہ صحت مند مومن یہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور قوی ہوتا ہے، لیکن صحت مندی سے مراد اور قوی ہونے سے مراد کیا ہے؟ صحت جسم کی بھی ہوتی ہے، صحت ذہن کی بھی ہوتی ہے، صحت مندی علم کی بھی ہوتی ہے، صحت مندی مطالعے کی بھی ہوتی ہے، صحت مندی وسعت فکر کی بھی ہوتی ہے، صحت مندی موقع شناسی کی بھی ہوتی ہے، مزاج شناسی اور افراد شناسی کی بھی صحت مندی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں محدثین تشریح کرتے ہوئے جو بیان فرماتے ہیں کہ ظاہری مفہوم تو وہی ہے کہ انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن حقیقی مفہوم یہ ہے کہ وہ مومن جو ایمانی قوت کے اعتبار سے زیادہ بڑھا ہوا ہو، وہ کمزور ایمان والے مومن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایمان کا بڑھا ہوا ہونا یعنی کہ عقیدوں کی مضبوطی۔ عقیدوں کی مضبوطی میں ایک تو یہ ہے کہ انسان صحیح عقیدوں پر قائم ہو، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ علماء کے لیے یہ ہے کہ صحیح عقیدوں پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ عقیدوں کا علم بھی ہو، دلائل کے ساتھ میں۔ کس عقیدے کی وجہ کیا ہے، کس عقیدے کی علت کیا ہے، کس عقیدے کی بنیاد کیا ہے۔ عالم ہے تو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر میں وہ وسعت ہونی چاہیے کہ عقائد کی درستگی پر قائم رہتے ہوئے وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہو کہ جن جن عقائد پر وہ قائم ہے ان عقیدوں کی علت اور دلیل کیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ان عقیدوں کو اور ان نظریات کو جن کے دلائل سے وہ بخوبی واقف ہیں اس کے پیش کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے اندر ہمت بھی ہو۔ ہم جس مبارک مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں وہ مبارک مقصد یہ ہے کہ باطل فکریں، باطل ذہنیتیں، باطل قوتیں وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہیں، اور دو طریقے سے ان کے حملے ہم پر ہو رہے ہیں۔ ایک حملہ ہے زمینی سطح کا،
جس کے بارے میں گزشتہ کل سے ہم گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور بہت عمدہ جچی تلی منجھی ہوئی شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں. ان کی گفتگو سے جو کچھ ہمیں ملا، زمینی سطح پر جو فتنے محنت کر رہے ہیں ان فتنوں سے ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے، یا ان کے فتنے کس کس انداز کے ہیں، ان کی تلبیسات کیا ہوتی ہیں، شکوک و شبہات کس طریقے سے پیدا کرتے ہیں، نئے لوگوں کو اپنے دام فریب میں کس طرح لیتے ہیں، ذہن کو کس طرح بدل دیتے ہیں اور اپنا قائل اور اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. لیکن فتنے دو طریقے سے کام کر رہے ہیں. زمینی سطح پر بھی فتنے ہمارے درمیان ہیں، اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تیزی سے فتنے دل و دماغ میں بھی جگہ بنا رہے ہیں، گھر کے آنگن میں، گھر کی چوپال میں، بلکہ گھر کے بیڈ روم تک میں وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اب ہماری جو نظر ہے، یہ نظر ہماری دونوں فتنوں کی طرف ہونی چاہیے. وہ فتنے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور سے پڑوس ملک کے کچھ لوگ ہیں جن کو سن کر کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور تیزی سے ان کی فکریں بدل رہی ہیں. تو ان فتنوں پر بھی، ان فرقوں پر بھی ہماری نظر ہو، ان کے تدارک کے لیے، ان کے تعاقب کے لیے کیا بہتر شکل ہو سکتی ہے، وہ بہتر شکل اختیار کی جائے. زمینی سطح پر جو فتنے کام کر رہے ہیں، روبرو ہو کر کے جس حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، نرم خوئی اور نرم مزاجی کے ساتھ ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہوں، روبرو ہو سکتے ہوں، وہ موقع بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. اور ضرورت کبھی پیش آئے چیلنج قبول کرنے کی، اور کبھی ضرورت پیش آئے اقدامی طور پر چیلنج کرنے کی، تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے میدان میں کام کرنے کا. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. عام مجمع نہیں ہے، یہ علماء کا اور خواص کا مجمع ہے. اور اقبال نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں: علماء کی نگاہ بلند، علماء کی اور خاص لوگوں کی جو کام کرنے والے ان کی نگاہ بلند ہونی چاہیے. سخن دل نواز، گفتگو ایسی میٹھی شیریں نرم لہجے کی کہ دل کی گہرائی میں اترتی چلی جائے. جاں پرسوز، امت کے غم میں سسکنے، بلکنے، تڑپنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہو. ان 3 اوصاف سے متصف ہو کر کے پھر جب ہم میدان میں آئیں گے تو یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. نگاہ بلند، اسی لیے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم. جب عالم کی موت ہو جاتی گویا وہ عالم کی موت ہو جاتی ہے. تو عالم کی موت سے عالم کی موت کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ عالم کی نگاہ عالم پر ہوتی ہے. تو عالم کی نگاہ عالم پر ہے تو عالم کی نگاہ بھی عالم پر ہونا چاہیے. اور عالم پر نہیں تو کم سے کم اپنے آس پاس کے علاقوں تک تو ہماری نظر ہو، ورنہ ہماری نظر تو عالم پر ہی ہونا چاہیے. اور جس توسط سے اس وقت، جس مناسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عالمی طور پر کون کون سی فکریں ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہی ہیں، اسلاموفوبیا یا اور کون کون سی فکریں ہیں جو اسلام کو متاثر کر رہی ہیں، عالمی طور پر ہماری نظریں ہیں. پھر عالمی طور پر کام کرنے والے بڑے لوگ کون ہیں، کس جگہ کس نے کس انداز سے کام کیا زمانے ماضی میں، موجودہ دور میں کون کس انداز سے کس جگہ کام کر رہا ہے، بڑے ذہن والوں کے ساتھ میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، اور سادہ لوگوں کے درمیان گھس کر کے کیسے کام کیا جاتا ہے. تو جب عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے تو عالم کی نظر بھی عالم پر ہونا چاہیے. اور عالم کو چھوٹی بڑی تمام بستیوں، چھوٹے بڑے تمام مقام اور چھوٹی بڑی تمام جگہوں کی خبر ہو. اور صرف خبر ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کمر کسنا اور میدان عمل میں اترنا اور اپنا وقت اس کے لیے فارغ کرنا اور اپنے آپ کو کھپانا اور اپنی صلاحیت اور اس سے پہلے صالحیت پیدا کر کے میدان میں اترنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داریاں ہیں، عالمانہ ذمہ داریاں ہیں.
تو فتنے دو طریقے سے ہمارے درمیان جگہ بنا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ فتنے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فتنے آ رہے ہیں انہوں نے مسجدوں کا ماحول بھی خراب کیا ہے، گھروں کا ماحول بھی خراب کیا ہے، آپسی نشست و برخاست کا بھی ماحول خراب کیا ہے، اور ایمان کے عنوان سے، دین کے عنوان سے ایسی ایسی چیزیں پیش کر دی ہیں الامان والحفیظ. زمینی سطح پر جو فتنے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو کافی معلومات ہمیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک ہے معلومات کا حاصل ہونا، اور ایک یہ کہ جو معلومات حاصل ہو چکی ہیں ان معلومات سے ذہن کو تازگی بخش کر کے اور میدان عمل میں اتر کر کے اپنے حصے کا کام کرنا. تو اب یہ تو ہم یہاں کام سیکھنے کے لیے آئے تھے، کام ہم نے سیکھا، معلومات میں اضافہ ہوا. جن کو پہلے سے معلومات تھی تو ان کی معلومات میں کچھ تازگی آ گئی، یادداشت تازہ ہو گئی، علم تازہ ہو گیا، کام کرنے کا جذبہ بیدار ہوا، فکریں بیدار ہوئیں. اب انہی فکروں اور انہی جذبات کو بروئے کار لا کر کے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور اپنے حصے کا کام وہی جو میں نے عرض کیا کہ جو دونوں طرح کے فتنے ہیں، ان دونوں طرح کے فتنوں سے نمٹنے کی جو بھی بہتر شکل ہو سکتی ہے اس کے تدارک کی اور تعاقب کی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آنے والے فتنے یا زمینی استر پر جو آنے والے فتنے ہیں، ان دونوں فتنوں کے مزاج کو سمجھ کر کے اور دونوں فتنوں کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. ایک بات اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں رہے، آج کے دور میں میرا بھی اور مجھ جیسے میری عمر کے یا میری عمر سے کم یا میری عمر سے کچھ زیادہ کے جو علماء یہاں بیٹھے ہوں گے، ایک جو بنیادی کمی ہے وہ بنیادی کمی یہ ہے کہ ہمارا اپنے بڑوں سے رابطہ ختم ہوتا جا رہا ہے یا کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور بڑوں سے، بزرگوں سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، اساتذہ میں مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. جہاں سے ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، جہاں سے ہمارا علمی سلسلہ جڑا ہوا ہے، یا اپنی تعلیم گاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کسی علمی شخصیت سے، کسی روحانی شخصیت سے دل مطمئن ہو گیا، تو جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے افراد جو ہماری نظر میں ہر ایک سے ہم جڑ جائیں. ہمیں اگر اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہے تو اس موضوع پر مطالعہ کرنے کے لیے اس موضوع کے جو ماہر شخص ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو. روحانی اعتبار سے اگر ہم کچھ مضبوطی چاہتے ہیں تو جو روحانی شخصیات ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو. فقہی معاملات میں اگر ہم مضبوطی چاہتے ہیں تو جو فقہا ہیں، فقہا سے ہمارا رابطہ ہو، مفتیان کرام سے ہو. اور عالم کو ہر چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ اپنے بڑوں میں جو جس صلاحیت کے ہیں ہر ایک سے وہ جڑا رہے. جب وہ پیچھے اپنے بڑوں سے جڑا رہے گا تو آگے قوم اس سے جڑی ہوئی ہوگی. جو جتنا ماسبق میں جو جتنا اپنے زیادہ بزرگوں سے جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے دل کو اتنا ہی زیادہ اس کی طرف مائل کیا ہے. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کچھ کام لے لیں اور کچھ کام ہو جائے، تو اپنے بڑوں سے جڑ جائیں اور جو جس صلاحیت کے ہیں ان سے اس طرح کی صلاحیتیں اخذ کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ فرمائیں گے اور ہمیں کام کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع بھی عطا ہوں گے. اور جب ادھر سے ہمیں چارجنگ ملتی رہے گی تو ہم کام کو بہت عمدہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش بھی کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کام کرنے کے مواقع بھی نصیب فرمائے اور کام کرنے کی اللہ ہمیں صلاحیتیں بھی نصیب فرمائے. ایک اور بات میں اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے صبح آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وقت بہت زیادہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس حدیث تک میں پہنچ نہیں سکا تھا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اس کو عام طور پر ہم فضیلت کے باب میں بیان کرتے ہیں، لیکن فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ حدیث پاک مسئولیت کے لیے بھی ہے.
ذمہ داریوں کا بیان بھی ہے اس کے اندر کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اس کے ماں باپ، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ مسئولیت اس میں یہ ہے کہ میری ذات، میرا قول، میری خاموشی، میرا عمل، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، ذات نبی، فعل نبی، قول نبی، سکوت نبی، ان تمام چیزوں پر اگر ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز پر زد پڑ رہی ہو تو تم میں سے جو شخص ہوگا جو اس گرد کو جھاڑے گا اور اس کا دفاع کرے گا، وہ شخص تم میں سے مومن کامل ہوگا۔ میرے نزدیک پسندیدہ شخص، مومن کامل شخص وہ ہوگا جو میری ان چیزوں پر، میری ذات پر، قول پر، عمل پر، سکوت پر، یعنی جس کو حدیث کہا جاتا ہے، ان چیزوں پر اگر کسی طرح کی زد پڑ رہی ہوگی اور فتنے رونما ہو رہے ہوں گے، لوگ میری ذات کو، میری بات کو اور میری تعبیر کو، میری تشریح کو، میری تعیین کو، میری تحدید کو جس وقت نشانہ بنائیں گے، جو شخص تم میں سے اس کے دفاع کی کوشش کرے گا وہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اب یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ اس حدیث پاک کا ہم اپنے آپ کو مصداق بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بننا چاہتے ہوں اور واقعی وفاداری کا ثبوت دینا چاہتے ہوں تو فتنے رونما ہو چکے ہیں، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہیں، حمام سے ننگا باہر نکل چکا ہے، اور فتنے ہیں کہ یہ فتنوں کے عروج کا وقت ہے۔ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اس کو صرف فضیلت کے لیے بیان نہ کر کے اس کو مسئولیت اور ذمہ داری سمجھتے ہوں، تو پھر اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداریوں کا اور عشق میں صداقت کا امتحان پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ، جب کبھی بھی آپ کی ذات پر، آپ کی بات پر، آپ کی خاموشی پر یا آپ کے فعل اور عمل پر کسی طرح سے زد آئے، یا جن افراد کو آپ نے تیار کیا حضرات صحابہ، تو صحابہ کی ذات، صحابہ کی بات، صحابہ کی خاموشی، صحابہ کا عمل، وہ بھی دین ہے۔ اگر صحابہ کی ذات پر، صحابہ کی خاموشی پر، صحابہ کے قول و عمل پر کسی طرح کی کوئی زد پڑ رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ بھی تحفظ ختم نبوت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ اس حدیث پاک میں علماء کی مسئولیت کو بیان کیا گیا ہے کہ علماء، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میرے نزدیک مومن کامل نہیں ہو سکے گا اور میرے نزدیک اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنے والد، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھتا ہو۔ تو محبوب رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے بچے کو کسی نے برا بھلا کہا، بچے کی ذات پر حملہ کیا، باپ کو برا بھلا کہا، باپ کی ذات پر حملہ کیا، تو ہم فوراً اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سے مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو جیسے اپنے بچوں پر اڑنے والی کسی کیچڑ کو اور آنے والے کسی الزام کو اور ہونے والے کسی حملے کو ہم کسی صورت میں پسند نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور یا نبی علیہ السلام کے متعلقات پر اگر کسی طرح سے کوئی بہتان تراشی ہو رہی ہو تو اس وقت میں ہمارا خاموش رہ جانا یہ ہمارا سمجھوتا کہلائے گا، یا مداہنت کہلائے گی، یا مصلحت پرستی کہلائے گی۔ مصلحت پرستی کے، سمجھوتے کے مواقع دوسرے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، دین پر، آپ کی ذات پر کسی طرح سے حملہ ہو رہا ہو، آپ کے متعلقات پر حملہ ہو رہا ہو، وہ حملہ کسی بھی انداز میں ہو رہا ہو، تو اس وقت میں خاموش رہنا، اس کو علاوہ مداہنت کے اور علاوہ مصلحت پرستی کے اس کو اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اس وقت کی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری جو بھی مشغولیات ہیں ان مشغولیات کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ہم فارغ کریں۔ پہلے اپنی تعمیر کے لیے، اپنی تعمیر ہوگی وسعت مطالعہ کے ذریعے سے،
اور وسعت مطالعہ میں قوت حاصل ہوگی اپنے بزرگوں کی سرپرستی سے، ان سے جڑ کر کے کون سا لٹریچر کس انداز سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس کے بعد کیا پڑھنا ہے، وہ ہم اپنے بزرگوں سے جڑ کر کے جو اس میدان میں کام کرنے والے ہیں ان سے رہنمائی اگر ہم حاصل کرتے رہیں گے تو رہنمائی ہمیں ملتی رہے گی، اور جب ہماری تعمیر ہو جائے گی تو ہم قوم کے معمار بن جائیں گے۔ اور کھوکھلا شخص اگر میدان میں اتر گیا تو وہ معمار جس کو اینٹ صحیح سے رکھنا نہ آتی ہو اور اس نے اینٹ غلط رکھ دی ہو تو پوری دیوار اور پوری عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور پوری عمارت بے حسن ہو جاتی ہے اور بے زور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم معمار قوم بننا چاہتے ہیں اور قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنی تعمیر کرنی ہوگی، اور اپنی تعمیر کے لیے جو ہمارے معمار ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگان، ہمیں ان سے وابستہ رہ کر کے، ہمیں ان سے وابستہ ہو کر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اور پھر ہمیں اپنی تعمیر کرنا، اور اپنی تعمیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ہمیں معمار بننا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کی پکار بھی ہے۔ ایک بشارت سنا کر کے صرف میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہاں اکثر پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، اکثر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے رئیس المحدثین حضرت علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست یہ بات سنی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑے شاہ صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے کہ جن کے بارے میں یہ امت کے اکابر کا فیصلہ ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے، گزشتہ 500 سال کے علماء کا علم ایک طرف رکھا جائے اور علامہ کشمیری کا علم ایک طرف رکھا جائے تو ان تمام علماء کے پاس میں علامہ کشمیری کے علم کی زکات بھی نہیں ہے۔ بعض حدیثوں کی جب تشریحات کرتے ہیں تو تشریح کرتے ہوئے جوش میں آ کر کے کہیں کہیں حضرت کا قلم جو چلتا ہے اور ان کی ترجمانی جو کرتے ہیں تو ترجمانی کرنے والے انوار الباری وغیرہ والے وہ جب لکھتے ہیں تو علامہ کشمیری کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث میں شوکانی کو ہوا تک نہیں لگی ہے، شوکانی نے صرف پیاز کے چھلکے اتارے ہیں۔ شوکانی جیسے محدث کے بارے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے، پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے، خواہ وہ قاعدہ بغدادی ہی کیوں نہ ہو، علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا علم قبول ہو چکا ہے۔ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے، خواہ وہ قاعدہ بغدادی ہی کیوں نہ ہو، یہ عام عالم کی بات نہیں ہے، یہ اس عالم کی بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں اسلام کی حقانیت کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی مانتا ہوں کہ علامہ کشمیری جیسا آدمی مسلمان ہے، اور چاروں مسالک میں سے مسلک حنفی کے راجح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی مانتا ہوں کہ علامہ کشمیری جیسا شخص بھی حنفی ہے۔ اتنا بڑا عالم، اور حقیقت میں شہادت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اس معیار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کشمیری علیہ الرحمہ کا یہ جملہ یہ ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے، اور حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرواتا ہے۔ تو یہاں سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہے، یا تو باتیں نئی معلوم ہوئی ہیں یا پھر جو باتیں معلوم تھی ان میں تازگی آ گئی ہیں، اب اپنے اپنے مقام پر رہ کر کے مرتب انداز میں ہمیں کام کی شروعات کرنی ہے۔ پہلے سے کر رہے ہوں تو کام کی رفتار کو بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے خادمین تحفظ ختم نبوت کی اس پوری ٹیم کو، جنہوں نے دونوں طرح سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم سے پیش رو جن حضرات نے گفتگو کی، نظم و ضبط کا، مہمان نوازی کا، اور جن محاضرات میں جو عناوین تھے ان عناوین کے حسن انتخاب کا تذکرہ کر کے ان کو مبارکبادیاں پیش کی ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اس ٹیم کا علمی کارنامہ رہا ہے، جس کو رات میں مولانا محمد عمر صاحب پیش فرما رہے تھے، کہ اس فتنے کی ایک طریقے سے کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے، شکیلیت کی روح نکال دی ہے، یہ اس ٹیم کا بڑا کارنامہ ہے۔ گرو چیلا اس عنوان سے جو محاضرہ پیش کیا گیا، پھر کفایت اللہ صاحب نے جو محاضرہ پیش کیا، وہ اس ٹیم کا علمی کارنامہ ہے۔ تو ہر اعتبار سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ
خادمین تحفظ ختم نبوت نے کیا۔ پروگرام کے اختتام پر ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ کے پروگرام کے آپ کے انتظام سے ہم مطمئن نہیں ہوئے بلکہ متاثر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کو جو سرپرستی فرما رہے ہیں ان کو بھی، مفتی خلیل احمد صاحب، حضرت مفتی ذاکر صاحب اور جو پوری نوجوان ٹیم ہے، مفتی ظہیر صاحب، قاسمی بھائی، کفایت اللہ صاحب، مولانا عمر صاحب وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات ان کے ساتھ لگے ہوئے جو پوری ٹیم ہے جنہوں اس موقع پر کام کیا یا مسلسل تحفظ ختم نبوت کے کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر بھی نصیب فرمائے اور اتنا بہترین پروگرام کر کے ہمیں استفادے کا موقع دیا۔ میں اس پر تمام جو موجود یہاں علماء اکرام ہیں سب کی طرف سے اس تنظیم کا، خادمین تحفظ ختم نبوت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کہ تعابت جاری رہے یوں ہی سبیل میں کشی، مفتی ظہیر صاحب، تعابت جاری رہے یوں ہی سبیل میں کشی، ساقیہ یوں ہی رہے آباد میں خانہ تیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔